جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز جنازہ سے متعلق سوال پوچھنا تھا۔ جی فرمائیں۔ یہاں ہم لوگ کے یہاں جو نماز جنازہ ہوتا ہے اس میں لوگ امام ہے وہ پڑھاتے ہیں، تو پہلے ایک تکبیر میں ثنا پڑھاتے ہیں، دوسری تکبیر میں درود شریف پڑھاتے ہیں، تیسری تکبیر میں وہی جنازے کی دعا وہ پڑھاتے ہیں۔ اگر مقتدی اگر سورہ فاتحہ پڑھنا چاہے تو وہ کیا پڑھ سکتا ہے؟ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے۔ آپ کو شاید حنفی کسی ایسی جگہ کی جی بات جی کر رہے ہیں جہاں پہ حنفی لوگ ہوں گے۔ ہاں۔ دیکھیے احناف کے یہاں دلیل میٹر نہیں کرتی ہے، یا جو بھی مقلد لوگ ہیں ان کے یہاں میٹر یہ کرتا ہے کہ ان کے امام صاحب نے یا ان کے عالم نے کیا کہا ہے، یہ میٹر کرتا ہے، دلیل میٹر نہیں کرتا ہے۔ دیکھیے ایک حدیث ہے، وہ غالباً عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، حضرت انس کی جی روایت حضرت ہے، عبداللہ بن عباس کی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی۔ جی انہوں نے جنازے کی نماز پڑھائی تو اس میں انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھا زور سے جہری آواز میں، اور نماز ختم کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ میں نے زور سے اس لیے پڑھا ہے تاکہ تم لوگ جان لو کہ یہ سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے جنازے کی نماز میں کہ سورہ فاتحہ پڑھا جائے، تو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھا جائے گا۔ سورہ فاتحہ یہ جنازے کی نماز میں رکن ہے، ضروری ہے اس کو پڑھنا، اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ ایک بات۔ اگر آپ کسی ایسے امام کے پیچھے ہیں جو نہیں پڑھ رہا ہے، ظاہر ہے وہ مقلد ہے، یہ حکم لگانا کہ اس مقلد کی نماز نہیں ہوئی یہ تھوڑا سا بڑی بات ہوگی، لیکن آپ کم سے کم سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اور جو آپ نے ذکر کیا کہ دعائے ثنا، پہلی تکبیر کے بعد دعائے ثنا پڑھتے ہیں، جنازے کی نماز کے سلسلے میں جتنی بھی روایتیں ہیں کتب احادیث کے اندر، تمام احادیثوں کو آپ تلاش ڈالیے، کسی بھی حدیث کے اندر آپ کو دعائے ثنا کا ذکر نہیں ملے گا کہ کہیں پر دعائے ثنا کا ذکر ہو جنازے کی نماز میں۔ اسی لیے بہت سارے علماء نے، بلکہ بیشتر علماء نے کہا ہے کہ جنازے کی نماز میں دعائے استفتاح یا دعائے ثنا نہیں پڑھیں گے۔ اس کی علت یا اس کی حکمت یہ بتائی گئی ہے کہ جنازے کی نماز میں اصل یہ ہے کہ اس کو جلدی کرنا ہے، اتنی جلدی کرنا ہے کہ دعائے ثنا بھی نہیں پڑھنا ہے، ڈائریکٹ سورہ فاتحہ پڑھائیے۔ تو دعائے ثنا کا کہیں پر ذکر نہیں آیا ہے کسی بھی حدیث کے اندر۔ اعوذ باللہ بسم اللہ کر کے تب اعوذ باللہ بسم اللہ کر کے تب سے ہی پڑھنا سورہ فاتحہ کیا؟ جی بالکل ہاں بالکل پڑھیں گے، اس لیے کہ وہ قرآن ہے، قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، طلحہ بن عبداللہ بن عوف کہتے ہیں صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہما علی جنازۃ فقرأ بفاتحة الكتاب قال لیعلموا انها سنہ، تاکہ میں نے اس لیے پڑھا ہے تاکہ یہ جان لو کہ سنت ہے۔ اور یہ بھی ایک فائدے کی چیز شیخ یہاں پر یاد رکھیں کہ یہاں پر سنت سے مراد اصولیوں کے نزدیک جو مستحب سنت یا مندوب ہوتا ہے یہ مراد نہیں ہے یہاں پر۔ اسلاف کے یہاں جب سنت بولا جاتا ہے، سنت کا دو معنی ہوتا ہے، ایک عام معنی اور ایک خاص معنی۔ عام معنی میں سنت سے مراد دین کے تمام احکامات سنت ہے، سنت مطلب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور اس کا جو خاص معنی ہے وہ اصطلاحی معنی جو اصولیوں کے یہاں ہے جو کہ واجب کے مقابلے میں ہے۔ یہاں پہ سنت سے مراد عام معنی ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، ورنہ سورہ فاتحہ نماز کے اندر رکن ہے۔